الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم لأن قتلة أمير المؤمنين ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري يسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا آتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقضه فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا صلوات تمام تعریفیں خداوند کلام کے لیے اور تمام ہدیہ درود سلام امام الکلام کے لیے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام یا علی اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بامیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا و ایاکم انشاءاللہ من الطالبین بالثأر علی بن ابی طالب ما ابن علی بن ابی طالب الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام اللہم آیحتنا کما احییت علیہ علی ابن ابی طالب وامتنا علی ما مات علیہ علی ابن ابی طالب الہی امین۔ پروردگار کا انتہائی لطف و کرم، جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے واقعاً جو حق تشکر ہے ممکن نہیں ہے کہ اس نے ہمیں مولائے کائنات کی محبت کرنے والوں میں شامل فرما لیا۔ جتنا احسان ہے، جتنا شکریہ ادا کریں خدا کی اس نعمت کا، ہم تو ختم ہو سکتے ہیں مگر شکریہ
مولائیت کا ادا نہیں ہو سکتا۔ اور کتنا بڑا احسان ہے کہ اس پروردگار عالم نے ان محبت کرنے والوں میں شامل نہیں کیا جو علی سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں کے لیے بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ خدا کا احسان ہے کہ اس نے ان میں شامل کیا ہے جو تولا کرنا بھی جانتے ہیں اور تبرہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ احسان ہے پروردگار کا، یہ وہ دولت ہے جو بغیر مانگے مل گئی ہے۔ یہ ان سے پوچھیں جو مانگ رہے ہیں اور پہنچ نہیں پا رہے، ہمیں تو بغیر مانگے آغوش مادر سے، شفقت پدر سے، رزق حلال کی شکل میں، نسب کی شرافت کی شکل میں، خون کی پاکیزگی کے عنوان میں، دعائے فاطمہ زہرا کے عنوان میں حاصل ہو رہی ہے۔ اس سے پوچھیں کہ جن کو حاصل نہیں ہے یہ دولت ہوتی کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، کیفیت تشکر ہے اور ماہ مبارک سیام کا یہ آخری عشرہ جو ہمارے درمیان سے اب رخصت ہوا چاہتا ہے۔ ایک ایک رات بہت اہم ہے۔ اگر اب تک خدا کی بارگاہ میں کوئی دعا قبول نہ کروا سکے ہوں تو ابھی رمضان ختم نہیں ہوا ہے، اور رمضان کیا کہنا، رمضان بھی باقی ہے اور حجت خدا کی محبتیں بھی باقی ہیں۔ تو زمانے کا امام بھی اور خود زمانے میں ماہ رمضان بھی دونوں نصیب ہو رہے ہیں، پھر بھی دعا قبول نہ ہو تو کوتاہی عبد ہے، خدا کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ آ جائے تو دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں۔ سورہ مبارکہ کہف کی تفسیر ہم نے روک دی تھی ان 3 ایام مجالس کے اعتبار سے جو درمیان میں واقع ہوئی، اور جو حقیقتاً مجالس سے مولائے متقیان ہی نہیں بلکہ عنوان نجات کا باعث سارے اعمال کے لیے۔ البتہ واپس اپنے عنوان کو شروع کرتے ہیں مولا کی دعاؤں سے، مولا کی برکتوں سے۔ تو خطبہ شعبانیہ تو روک دیا میں نے کہ اب خطبہ شعبانیہ کا وقت مکمل ہو چکا۔ اب خطبہ شعبانیہ کے بعد اب کیا ہے، وہ کل کی دعا کا تھوڑا سا اشارہ ہے۔ یہ دعائیں ہر دن کی الگ الگ جو ہیں، یہ بھی سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز کی دعا اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے۔ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا کہ ہمارا مکتب واحد مکتب ہے جہاں دعائیں اتنی ہیں کہ ہم دعاؤں کے لیے وقت ڈھونڈتے ہیں۔ بہت سے ایسے فارغ ہیں جن کے پاس وقت بہت ہے، دعائیں نہیں ہیں۔ کوئی دعا ڈھونڈتا ہے اور ہم دعا کے لیے وقت ڈھونڈتے ہیں۔ تو کل کے دن کی دعا میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دن کا آغاز کرو تو اللہم افتح، خدا سے کہو اے اللہ کھول دے، اے اللہ کھول دے، لی میرے لیے، فی ہی کل کے دن کی مناسبت، اس دن میں کیا کھول دے، ابواب فضلک، کھول دے میرے لیے فضیلتوں کے دروازے۔ ایک ہے رحمت کا دروازہ، ایک ہے فضیلتوں کا دروازہ۔ اب ایک جملہ اس کے ذیل میں یہ کہہ دوں، کبھی کبھار ہم لوگ وہ دعا تو پڑھتے ہیں جو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور وہ دعا میں بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی واقع ہوا ہوں، وہ دعا بھول جاتے ہیں جو مسجد سے نکلتے ہوئے معصوم نے بیان کی ہے، کیونکہ عام طور پر ہماری مساجد میں یہ دعا بہت کم لکھی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ اپنے مقام پر ہے کہ اس کو ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا کہ لکھی ہوئی نہ ہو، لکھی ہوئی ہو داخلے کی دعا بھی اور خروج کی دعا بھی، کہ مسجد میں آؤ تو خدا سے کیا کہو، جیسے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا انداز تھا۔ جب امام دروازے مسجد پر آتے تھے رک جاتے تھے، الہی ضیفک ببابک، پروردگار تیرا مہمان تیرے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اور جب کسی میزبان کو خبر ہو جائے کہ اس کے دروازے پر کوئی کھڑا ہوا ہے تو کرتا کیا ہے، وہ دروازہ کھول دیتا ہے۔ الہی ضیفک ببابک، پروردگار تیرا مہمان تیرے دروازے پہ کھڑا ہے۔ یا محسنو قد آتاک المسیء، اے احسان کرنے والے
تیری بارگاہ میں ایک عبد مسیح پہنچا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پروردگار میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے تھے مسجد میں واپس جاتے تھے فرماتے تھے اللہم افتح لی ابواب رزقک، مسجد میں آتے ہوئے رحمت کے دروازے کھول دے، مسجد سے جاتے ہوئے رزق کے دروازے پڑھے محمد و آل محمد، یہ بھول جاتے ہیں پڑھنا۔ عام طور پر ہم یہ دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں، ایسی جلدی میں نکلتے مسجد سے، ڈر لگتا ہے کچھ آگے کہتے ہوئے، آتے ہوئے تو بڑے اطمینان سے آتے ہیں، واپسی میں ایسا لگتا ہے کہ بس اب اگر نہ نکلے تو کیا ہو جائے گا۔ خیر، واپسی میں نکلتے ہوئے یہ دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رزقک، پروردگار تو کھول دے میرے لیے اپنے رزق کے دروازے۔ اور واقعاً یہ دعا اپنے مقام پر، اور اللہ کے رسول کی دعا کا پہلا جملہ پروردگار میرے لیے کھول دے کل کے دن میں اپنی فضیلتوں کے دروازے۔ رحمت آسان ہے، رزق آسان ہے، فضیلت آسان نہیں ہے۔ خدا فضیلت سب کو نہیں دیتا، رزق سب کو دیتا ہے، رحمت سب کو دیتا ہے، فضیلت بس صاحبان فضیلت کو دیتا ہے۔ یا یوں کہ یہ فضیلت ان کو ملتی ہے جو فضیلت کے لائق ہوا کرتے ہیں۔ ذالک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے اتنی دور سے بیٹھ کر ایک مومن نے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ فضیلت کی اہلیت کی شرط کیا ہے۔ اس نے درود کی دعوت دے کر ہم سب کو یہ پیغام دیا کہ فضیلت کی اہلیت کی شرط اتنی ہے جو محبت آل محمد دل میں رکھے۔ تو پروردگار میرے لیے کھول دے کل کے دن، روزے کے دن کا دعا، اللہ کے رسول کے جملے، اپنی فضیلتوں کے دروازے کھول دے۔ وَأَنزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، اور تو مجھ پر نازل کر دے کل کے دن میں اپنی برکتوں کو۔ برکت کا ترجمہ پہلے آ چکا ہے، اس لیے ریپیٹ نہیں کروں گا، خالی ایک جملہ کافی ہے۔ عام طور پر وہ دعا جو آپ پڑھتے ہیں تعقیبات نماز کے حوالے سے، وہ انزل علیہ من برکاتک، من برکاتک، من کا مطلب ہے تھوڑی سی برکت دے دے۔ من کا مطلب ہے جیسے کہ آپ تبرک جب لیتے ہیں کھڑے ہو کے لائن میں، سب نہیں مانگ رہے ہوتے کہ سب دے دے، نہیں، تھوڑا دے دے، چکھ لیں خالی۔ تو نماز کے بعد کی دعا میں صرف چکھنے کی بات ہے، اور کل کے روزے کی دعا میں پوری برکات خدا سے مانگی ہیں من کے بغیر۔ وَأَنزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، تو پروردگار مجھ پر نازل کر دے کل کے روزے کے دن میں اپنی برکتوں کو۔ وَوَفِّقْنِي فِيهِ، اور مجھے توفیق عطا فرما، لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ، کہ میں وہ تمام کام کر سکوں جو تجھ کو راضی کر دیتے ہوں۔ ویسے تو خدا بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، اتنا جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ خدا دو کام جلدی والے کرتا ہے، ایک سریع الحساب ہے، ایک سریع الرضا ہے۔ ایک حساب بہت جلدی میں لے گا قیامت کے دن، اور ایک راضی بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ دنیا میں راضی جلدی ہوتا ہے، اور قیامت میں حساب بہت تیزی کے ساتھ لے گا۔ اس کے باوجود 50,000 سال کے برابر کا ایک دن۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو دعا کا تیسرا حصہ، پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کل کے روزے کے دن میں کہ میں وہ سارے کام کر سکوں جو باعث بنتے ہیں تجھ کو راضی کرنے کا۔ وَأَسْكِنِّ فِيهِ، اور مجھے تو مکان الاٹ کر دے، تو مجھے بنگلہ میرے نام ٹرانسفر کر دے۔ کون سا بنگلہ؟ بِحَبُوحَاتِ جَنَّاتِكَ، وہ جو تو نے سب سے پسندیدہ اپنی جنت میں بنایا ہو۔ کچھ ہوتے ہیں نا خاص مکانات ہوتے ہیں، ایک عام پلاٹنگ ہو رہی ہے، ایک VIP بلاک بن رہا ہے۔ پروردگار جو تو نے اپنے نزدیک سب سے اچھا بنایا ہے نا، اس والے بلاک میں میرا مکان الاٹ کر دے۔ ایک کل کی دعا ہے، یا مجیبہ دعوت صلوات پڑھے محمد و آل۔ کیا ہوا؟ مائک بند ہو گیا؟
یا علی یا مجیب دعوت المسترین، اے پریشان لوگوں کی پکار پر جواب دینے والے، ہماری یہ دعا 4 دعائیں قبول کر لے۔ 4 دعائیں ہیں، کھول دے، نازل کر دے، توفیق عطا کر، جنت میں مکان بنا دے۔ 4 دعائیں ہیں کل کے روزے کی۔ اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ عام کتابوں میں دعائیں لکھی ہیں، دعاؤں کے اثرات نہیں لکھے۔ انشاءاللہ کل اگر موقع ملا تو ایک سوال بھی آیا تھا کہ ہم آخر اعمال شب قدر میں یہ 3 سورہ ہی کیوں پڑھتے ہیں، دعائے جوشن کبیر کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر کچھ جوابات کل ممکن ہوئے تو اس موضوع پر آئیں گے۔ آج صرف اتنی بات کہ دعائیں تو لکھی ہیں، البتہ دعاؤں کے اثرات کیا ہیں وہ کہیں کہیں لکھے ہوئے۔ ایک کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں، مصباح المومن کتاب کا نام ہے، جو اعمال کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ یہ دعا کل جب پڑھیے گا تو آپ کے لیے اثر کیا ہوگا کہ خدا سکرات موت کو آسان کر دے گا۔ کل کے دن کی دعا کا اثر سکرات موت کو آسان کر دے گا۔ اور اب منکر و نکیر کے سوال کا مسئلہ بڑا مشکل سا مسئلہ ہے۔ منکر نکیر آئیں گے، سوال بھی کریں گے، اور یاد رکھیے یہ عقائد میں شامل ہے، عقائد میں شامل ہے۔ منکر نکیر کا سوال کرنا حق ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ تو منکر نکیر کے سوال کو خدا کل کی دعا کی برکت سے آسان کر دے گا۔ کل کی دعا کی برکت سے خدا منکر نکیر کے سوالوں کو آسان کر دے گا، اور قیامت کے ہول اور خوف کو انسان پر سے دور کر دے گا۔ تو جو دعا کے اپنے اثرات ہیں وہ تو اپنے مقام پر جو آپ نے مانگا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سائیڈ ایفیکٹس یہ ہیں کہ خدا یہ سب کے سب تحفے ویسے ہی عطا کر دے گا۔ تو یہ تحفے لیے ہوئے کل کے روزے کا ثواب بھی سن لیجئے۔ روزے کے ثواب کی روایت بہت مشہور و معروف ہے۔ سعید ابن جبیر خدمت عبداللہ ابن عباس میں تھے اور روزہ سنتے رہے، وہ سوال کر رہے تھے، جواب دے رہے تھے، کیا ملے گا؟ کہ ہر دن کا ثواب مختلف ہے، خدا 30 دن میں 30 طرح کے الگ الگ ثواب دینے پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ قادر ہے۔ جو کہتا ہو نہیں ہے تو بیچارہ خود نہیں ہے، خدا تو ہے۔ خدا تو قادر کل بھی تھا اور قادر آج، جب تک خدا خدا ہے وہ قادر ہے، قدرت اس سے الگ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو کل کا ثواب کیا ہے کہ کل کے روزے دار کو خدا ثواب، 22واں روزہ ہوگا نا کل، خدا ثواب یہ دے گا کہ خدا ملک الموت کو جب کل کے روزے دار کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجے گا تو خدا اس طرح نہیں بھیجے گا جس طرح عام مومن کے پاس ملک الموت جاتے ہیں، بلکہ ایسے بھیجے گا جیسے انبیاء کی روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کل کے روزے دار کا اتفاق سے دونوں ثواب ایسے ملے ہوئے ہیں کہ دعا پڑھیں گے تو سکرات موت آسان ہو جائے گی، روزہ رکھے ہوئے ہوں گے تو خدا کا رسول بتا رہا ہے ثواب یہ ہوگا کہ ملک الموت اب آئے گا تو آ کر سلام کرے گا، سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، تم پر سلام ہو، اب یہاں کیا بیٹھے ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کے بدلے جن کو تم انجام دیا کرتے تھے۔ ٹھیک، روزے کا ثواب بھی آ گیا، کل کی دعا کا عنوان بھی آ گیا، اور اب دعائے سحر امام محمد باقر علیہ السلام کا وہ جملہ، اللہم انی اسألک، یہ بات یاد رہے کہ ہمارا ہر عمل قبولیت کے لیے ولایت علی ابن ابی طالب کا محتاج ہے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے۔ یا علی، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو ولایت کے عقیدے کے بغیر قبول ہو جائے، قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر عمل حسنہ ہوتا ہی نہیں جب تک کہ حسن ولایت موجود نہ ہو۔ تو عمل حسنہ کل کا روزہ ثواب سنا، دعا سنی، اور اب وہ دعا سنیں جو امام کے لخت جگر، امام کے نور نظر اور امام کے سلسلہ امامت میں وہ 5ویں کڑی ہیں کہ
جنہوں نے ہم سب کو دعا تعلیم دی، وہی امام جو سید سجاد کا بیٹا ماتم سکھا گیا، وہی ہم کو دعا کا انداز بتا گیا کہ سحر کا وقت ہے اور جنت کے اوقات سے متصل وقت ہے، خدا سے کیا مانگو؟ اللہم انی اسألک من سلطانک بأدومہ وکل سلطانک دائم. جو لوگ دعا پڑھتے ہیں یہ والی میں یاد ہے، اللہم انی اسألک بسلطانک کلہ. 3 جملے ہو گئے، ایک ہی لفظ کے اعتبار سلطان اور دائم. سلطان اور دائم. سلطان کسے کہتے ہیں؟ اردو میں جس لفظ کو سلطنت کہتے ہیں نا، اس سے عربی میں سلطان کہتے ہیں. تو سلطنت کا ترجمہ حکومت ہے، خدا کی حکومت. اب خدا کی حکومت تو اتنا طویل موضوع ہے، البتہ لفظ سلطان اور معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. پورے قرآن میں تلاش کیجئے تو تقریباً 37 مقامات پر خدا نے لفظ سلطان کو استعمال کیا ہے، اور صرف 2 مثالیں، تقریباً 3 مثالیں آپ لے سکتے ہیں جو ایک معنی سمجھنے کے لیے. اگر سورہ مبارکہ المومنون کھول لیجئے تو آیت نمبر 45 ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ کو اور ان کے بھائی ہارون کو، بے آیاتنا، اپنی آیتوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور کھلی ہوئی سلطنت کے ساتھ. کیا سلطنت تھی؟ تفصیل کا وقت نہیں، خالی اتنا اشارہ کر دوں، جو صاحب تخت تھا وہ بے تخت ہو گیا، جو صاحب تاج تھا وہ تاراج ہو گیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے ذلیل کر دیا فرعون کو، کل کا موسیٰ کل کے فرعون کو ذلیل کر سکتا ہے، اور آج کا مومن آج کے فرعون کو ذلیل کر سکتا ہے. تو اصل حکومت کس کی تھی؟ اصل حکومت کس کی تھی؟ وہ جو کہتا تھا سامریوں سے، جادوگروں سے کہ مقابلہ کرو موسیٰ کا. یہ اصل حکومت کس کی تھی؟ کہ جس کے ہاتھ میں خالی لکڑی تھی، تلوار نہ تھی. وہ لکڑی کی بھی تاریخ ہے. وہ کون سا درخت تھا؟ وہ درخت کا نام تھا اوسجا. جس درخت کی لکڑی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اس کا نام مولائے متقیان نے بیان فرمایا، اوسجا درخت تھا جس کی لکڑی آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی. اوسجا کہتے ہیں کانٹے دار درخت ہے. کیا اس کی تعریف کروں؟ مجھے تو حضرت اوسجا سے بات سمجھ میں آتی ہے. تو لکڑی بھی ہو تو ایسی ہو جو اوسجا درخت سے متعلق ہو، تو موسیٰ کا عصا بن جائے. آپ نے اسے زمین پہ ڈالا. کامیاب کون ہوا؟ اقتدار کس کا ہو گیا؟ فرعون کا، جو ہاتھ مسل کے رہ گیا. جب اس کے ہی بلائے ہوئے جادوگروں نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو سجدہ کر لیا. آئے تھے اس کو سجدہ کرنے کے لیے اور کر لیا ان کے رب کو سجدہ. سلطان مبین، سلطان مبین. تو اب سلطنت ہے، حکومت ہے، طاقت ہے، معجزہ ہے، جو معنی آپ لیجئے گا سلطان کے. اس کے بعد چلیں ایک اور مثال، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، آیت کا نشان 65. اور یہاں خدا کہتا ہے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا. یہاں شیطان سے بات ہو رہی ہے. خدا شیطان سے کہتا ہے میرے بندے جو ہیں نا، ان پر تیرا کوئی سلطان نہیں ہے. اور پیغمبر آپ کے رب کے لیے، آپ کا پروردگار آپ کے لیے کافی ہے. کفا بربک وکیلا، آپ کا رب کافی ہے وکالت کے لیے. کیا مطلب؟ کہ شیطان کا زور چلتا کس پر ہے؟ جو شیطان کو اپنے اوپر زور دیا کرتے ہیں، جو شیطان سے زیادہ زور آور کو مان لیں، جو خدا کو قبول کر لیں، جو خداوند عالم کی محبتوں میں آل محمد کی صلاحیتوں کو اعتراف کر لیں، شیطان ان کے قریب آتا ہی نہیں ہے. اور آپ تو سن چکے ہیں نا کہ شیطان اگر جن ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سن کے چلا جاتا ہے. اور اگر شیطان انسانوں میں سے تو درود پڑھیں اپنا والا سامنے والا خود ہی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ. اچھا یہ عجیب بات ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ عجیب بات ہے، اللہ نے ہمیں جو نام دیا مکتب کے لحاظ سے وہ بھی ایسا دیا جو کسی نے قبول ہی نہ کیا. سب اپنے آپ کو مسلم کہتے، مومن کوئی نہیں کہتا. اور ایک یہ درود کا مسئلہ ہے، سب کے یہاں درود پڑھے جاتے ہیں، مگر ایسا درود آپ جہاں سن لیتے ہیں آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں کہ اپنا والا درود ہو رہا ہے. اپنا والا، ارے اپنا والا کیا ہوتا ہے کہ جس میں آل محمد محمد کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک. اس کے بعد تیسرا مقام سورہ مبارکہ الرحمن کی آیت نمبر 33، فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ. اور اے گروہ جن اور انس، اگر تم میں استطاعت ہو کہ زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نکل جاؤ تو نکل جاؤ. فَانْفُذُوا لا تنفذون، مگر نکل نہیں سکتے الا بسلطان، جب تک کہ سلطان تمہارے ساتھ نہ ہو. یہ سلطان کون ہے؟ کہ سلطان کے جتنے ترجمے کیے گئے ان میں ترجمہ ایک وہ بھی ہے، کہتے ہیں واللہ عالم بالصواب، جو گاڑی جاتی ہے آسمان کی جانب چاند پر سفر کرنے کے لیے، کہ چاند گاڑی کا جو نقشہ تیر کی شکل میں بنایا گیا ہے اس کا ترجمہ سلطان کیا گیا ہے کہ تم جا نہیں سکتے چاند پر جب تک سلطان ساتھ نہ ہو. کیا خبر کون گیا ہے اور کس نے بغیر جائے ہوئے چاند کے مسائل کو. اب بہت سی باتیں کھلیں گی، بہت سے واقعات کھلیں گے، ذرا سا سچے کو آنے دیجئے، پھر جھوٹوں کے پول خود بخود کھل جائیں گے. تو بات خیر ہو رہی ہے سلطان کے معنی. سلطان کا مطلب دلیل ہے، رہنما ہے، طاقت ہے، حکومت ہے. اور ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہم انی اسألک من سلطانک بعدوم. دعائے کمیل اللہم عظم سلطانک وعلا مکانک وخفی مکرک وظہر امرک وجلت قدرتک ولا یمکن الفرار من حکومتک. جملہ شروع ہوا سیدی کہہ کر، مولا فرماتے ہیں جملہ شروع کیا آپ نے، اور عظمہ سلطانوں کا آغاز ہے اور حکومت اس جملے کا اختتام ہے. وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ. پروردگار تیری سلطنت عظیم ہے، تیرا مکان بلند ہے، تیری تدبیر پوشیدہ ہے، امر ظاہر ہے، اور تیری قدرت جاری و ساری ہے. پروردگار تیری حکومت سے بھاگ کر نکل جانا ممکن نہیں ہے. امام کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ سلطان کا ترجمہ ہے حکومت. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور سب کی حکومت عارضی ہوتی ہے قبلہ. اب چاہے وہ نیا آنے والا حلف اٹھائے یا نہ اٹھائے، سب کی حکومت عارضی ہوتی ہے، زر کے ساتھ ہو یا زور کے ساتھ ہو، سب کی حکومت عارضی ہوتی ہے. اللہم انی اسألک من سلطانک بعدوم دائم وکل سلطانک دائم. تیری ہر حکومت دائمی ہے، اس کو کوئی زوال نہیں ہے. ایسی حکومت، واقعاً اس حکومت کا واسطہ دیتے ہوئے اس حکومت کا سوال کریں کہ جہاں امام زمانہ علیہ السلام کا دور شروع ہو چکا ہو. اب چلیں مشکل مسئلہ سورہ مبارکہ کہف میں، اور اتنا مشکل مسئلہ کہ میں اس کو بہت سنبھل کر پڑھ رہا ہوں، اور میں آپ سے بھی التماس کرتا ہوں سنبھل کر اس موضوع کو آگے بڑھائیے گا. دونوں معصوم ہیں، دونوں معصوم عن الخطا ہیں، دونوں کا مقام بلند ہے، دونوں ہی نبی ہیں، دونوں ہی نبی ہیں. ایک نبی صاحب شریعت ہیں، ایک نبی صاحب شریعت نہیں ہیں، مگر ان کو خدا نے خاص اسرار و رموز کا علم عطا کیا ہے. یا الفاظ بدل دیتا ہوں، ایک نبی وہ ہیں جو باطن کو جانتے ہیں، اور ایک نبی وہ ہیں جو ظاہر کے لحاظ سے شریعت کا حکم لگاتے ہیں. یہ دونوں نبی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور پہلا واقعہ ہو چکا ہے جب دونوں سفر کے دو حصے ہیں، کچھ سفر کیا ہے بحری اور کچھ سفر کیا ہے بری، یعنی خشکی اور پانی دونوں کے سفر کیے ان دونوں نے مل کر. تو سوال جو آیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ آپس میں جمع کیوں ہوئے تھے؟ کہ پروردگار نے حضرت موسیٰ ابن عمران کو روانہ کیا تھا کہ جاؤ مجمع البحرین پر اور ہمارے ایک بندے سے ملاقات کرو اور اس سے کچھ علم سیکھ لو، اس سے
کچھ علم سیکھ لو۔ اب میں اس سے پیشتر یہ کہوں کہ کوئی ترک اولا نہیں ہوا تھا موسیٰ ابن عمران کا، کہ آپ نے یہ فرمایا ہو یا آپ کے ذہن میں آیا ہو کہ مجھ سے بہتر عالم کون ہو سکتا ہے؟ تو واللہ عالم، روایات ہیں، البتہ حقیقت تو امام بتائیں گے آ کر۔ ہم صرف راویوں کے الفاظ کو دہرا سکتے ہیں، حقیقت بیان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دونوں حضرت موسیٰ ابن عمران علی نبینا و آلہ وآلہ السلام اور جناب خضر، یہ دونوں کے دونوں چل رہے ہیں، اور جب کشتی میں بیٹھے تو کشتی میں حضرت خضر نے سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ اور کتنی عجیب سی بات، جس کشتی میں بیٹھے اسی میں سوراخ کر دیا۔ اس میں بیٹھے نہ ہوں اس میں سوراخ کرنا اور بات ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی اس پردیس میں رہتے ہوئے کوئی نادانی میں ایسا کام کرے جس سے شیعت کو نقصان پہنچے۔ جس کشتی میں بیٹھے ہوں اسی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ تو اصول فطرت یہ ہے کہ جس میں بیٹھتے ہیں اس کی حفاظت کیا کرتے ہیں، یہ ظواہر ہے۔ اور حضرت موسیٰ ابن عمران نے جب جناب خضر علیہ السلام کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ آخرقتا، کہ آپ اس کو سوراخ کر رہے ہیں، اس کا انجام یہ ہوگا کہ کشتی ڈوب جائے گی۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام بھی حق پر ہیں اور خضر علیہ السلام بھی حق پر ہیں۔ ایک کا حق چلتا ہے ظاہر کو دیکھ کر، ایک کا حق چلتا ہے باطن کو دیکھ کر۔ دونوں حق پر ہیں، ایک سوراخ کرنے والا، ایک اس کو روکنے والا۔ عجیب سی بات، دونوں حق پر ہیں۔ اور حضرت خضر فرماتے ہیں قال الم اقل لک، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، تم میں استطاعت نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ صبر کر سکو۔ اس کا مطلب ہے صبر کرنے کے لیے بھی استطاعت چاہیے ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے صابر ہو گئے، صابر نہیں، وہ جابر ہو گئے، جبر کرتے ہیں۔ حالات کی برداشت کو، حالات کے برداشت کو جبر کہتے ہیں، صبر نہیں کہتے۔ صبر تو اسے کہتے ہیں جو کل آپ نے سنا تھا مولا کے بارے میں کہ سینے پہ سوار ہو گئے، سینے پہ سوار ہو گئے اور پھر سر کاٹے بغیر اتر آئے۔ یہ اختیار تھا، یہ اختیار تھا، یہ اختیار تھا کہ اپنے ہاتھ میں تھا پھر چھوڑ دیا، اور جب چاہا کاٹ لیا، جب چاہا چھوڑ دیا۔ تو بالکل ایسے ہی اختیار کے ساتھ صبر ہوتا ہے، جو برداشت ہو اسے جبر کہتے ہیں۔ کہ لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ جناب خضر کا جملہ موسیٰ ابن عمران کی شان میں۔ اور آپ فرماتے ہیں سر جھکائے ہوئے قال لا تواخذنی، اے اللہ کے نیک بندے آپ میرا مواخذہ مت کیجئے۔ کس بات پر؟ بما نسیتو، جو میں بھول گیا۔ کیا بھول گئے؟ اب یہاں کیا کیا مفسرین نے جوڑ ملائے ہیں، کیا بھول گئے؟ نسیان کی دو قسمیں ہیں، نسیان حقیقی، نسیان مجازی۔ نسیان حقیقی خلاف عصمت ہے اور نسیان مجازی خلاف عصمت نہیں ہے۔ بہت تفصیل میں جائے بغیر خالی اشارہ کر دیتے ہیں، یہاں پر ایک نسیان پہلے آ چکا ہے، وہ کیا تھا؟ مچھلی بھول گئے تھے، یاد ہے؟ وہ تو بھول گئے، آپ کو تو یاد تلاوت پڑے محمد والے محمد۔ اب 3 دن پرانی بات بھی یاد نہ ہو تو کون سی بات یاد ہوگی؟ بھئی مچھلی بھول گئے تھے نا وہ، تو یہ ایک بھول یہ ہے، یہ واقعاً بھول ہے، مچھلی بھول گئے تھے۔ اور مچھلی بھولے تھے نا، حقیقتاً بھول گئے تھے، وہ تذکرہ کرنا بھول گئے اور وہ پوچھنا بھول گئے۔ تو بعض مفسرین نے اس نسیان کو اس سے ملا دیا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نسیان وعدہ ہے کہ جو وعدہ کیا تھا وہ بھول گیا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ میں بیچ میں نہیں بولوں گا، میں بیچ میں نہیں بولوں گا۔ میں اس کو کیسے آپس میں بات کو ملاؤں؟ اس لیے کہ اگر میں ایک جملہ پڑھتا ہوں پھر غور کیجئے گا کہ اب ہم لوگ کیا ترجمہ کریں اس کا۔ کہتے ہیں پرانی مرحلے پر قال ستجدنی، کیا بھول گئے تھے؟ جب
جناب خضر نے منع کیا کہ آپ اس ساتھ میرے نہیں چل سکتے ہیں، چھوڑ دیں ان باتوں کو. تو کہنے لگے تھے قالا ستجدنی انشاء اللہ صابرا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھ کو صابر پائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے نہیں چاہا تھا کہ یہ صابر پائے جائیں. میں اپنے پاس سے ایک لفظ نہیں کہتا، صرف آیت کا ترجمہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ ابن عمران نے جواب کیا دیا تھا، جبکہ ان سے جناب خضر نے منع کر دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں، اور آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں جس بات کا آپ کو علم نہ ہو. تو جواب میں کیا کہا تھا، ستجدنی انشاء اللہ صابرا. اور یہ حضرت موسیٰ کا انشاءاللہ ہے، یہ میرا آپ کا انشاءاللہ نہیں ہے. جس میں ارادہ ہی یہ ہوتا ہے، کرنا ہی کب ہے. اس کام کو نہ کرنا اس کے لیے ہم انشاءاللہ کہتے ہیں. کیا کہنا، سبحان اللہ. اور جس کام کو کرنا ہو اس میں انشاءاللہ نہیں کہتے، حالانکہ کام ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے. اور امام تو کب سے بتلا گئے، اپنے چاہنے والوں کو نہیں دنیا بھر کو بتلا گئے کہ عرفت اللہ بفسخ العزائم، میں نے خدا کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے سے. تو انشاءاللہ کہتے کیوں ہیں کہ ارادہ بنایا تو آپ نے ہے، یہ ٹوٹ سکتا ہے. ارادے کو منزل تک پہنچاتا کون ہے؟ ذات پروردگار. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ معصوم ثابت ہو گئے نا. اب تو وہ تو فرما رہے تھے انشاء اللہ صابرا، اور اب فرماتے ہیں نسیتو، بھول گیا. تو آپ میرا مواخذہ مت کیجئے اس بات پر جو میں بھول گیا ہوں، وعدہ بھول گیا اپنا. وَلَا تُرْحِقْنِي مِنْ أَمْرِ أُسْرًا، اور مجھ پر اتنا دباؤ مت ڈالیے. ترحقنی، ارحاق تکلیف مالا یطاق کو کہتے ہیں، جو میں برداشت نہیں کر سکتا. تو اب کوئی پلٹ کے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں کہے کہ آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے، آپ نے کیوں اصرار کیا تھا؟ تو شاید جواب ملے میں کیا کرتا، میں تو خدا کے حکم پہ چل رہا تھا. خدا کہتا تھا جاؤ جا کر سیکھو. خدا بھی جانتا تھا کہ موسیٰ میں کتنی صلاحیت ہے اور خضر میں کتنا کمال ہے. اگر خدا بھیج رہا ہے تو ان کا جانا بھی عبادت، ان کا سکھانا بھی عبادت. دونوں باتوں کا تعلق کس سے ہے؟ خدا سے ہے. فَانْطَلَقَا، پس دونوں. یہاں تو آپ نے ایکسکیوز کر لیا، سوری کر لیا حضرت خضر کے سامنے. موسیٰ ابن عمران کا یہ پہلا ایکسکیوز، سوری کر لیا کہ میں بھول گیا. آپ مجھے بہت زیادہ پریشرائز مت کیجئے، میں بھول گیا تھا. فَانْطَلَقَا، پھر دونوں آگے چلے. اور اب سفر خشکی شروع ہوا، پانی کا سفر ختم ہو گیا، اب زمین پر چلے. حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا، یہاں تک کہ ان دونوں کے راستے میں ایک جوان آ گیا. غلام کہتے ہیں لڑکے کو، فتح کو، جوان کو غلام. اور جیسے غلام سامنے آیا، حضرت خضر نے آگے بڑھ کر نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، میرے الفاظ، آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور نکالا خنجر تلوار، اس کی گردن اڑا دی. اور حضرت موسیٰ ابن عمران، اب اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کی بات کیا کروں، اگر آپ اور ہم دیکھ رہے ہوتے تو ہم بھی پوچھتے نا، وائے یہ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اگر ہم امتی ہو کر امر بالمعروف میں یہ بات پوچھ سکتے ہیں، ان کا کام بھی صحیح ہے ان کے علم کے اعتبار سے، ان کا سوال بھی صحیح ہے ان کے علم کے اعتبار سے. سوال کیا. اب پہلی بحث تو یہ ہے کہ وہ بچہ بالغ تھا یا نابالغ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا علی، وہ بچہ تھا کون؟ اس کو بچہ میں کہہ رہا ہوں نہیں، وہ غلام کون تھا، بالغ یا نابالغ؟ اس پر بھی دو رائے ہیں کہ ایک کہتے ہیں بالغ تھا، ایک علماء کہتے ہیں بالغ نہیں نابالغ تھا. اگر نابالغ تھا دلیل کیا ہے آیت میں، اور اگر بالغ تھا تو دلیل کیا آیت کے؟ دونوں موجود ہیں. کیا موجود ہیں دلیلیں؟ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ، تو یہاں پر نام نہیں ہے، پس اس نے اس کو قتل کر دیا. اس نے اس کو
قتل کر دیا، مطلب خضر علیہ السلام نے اس غلام کو قتل کر دیا۔ قال، تو اس نے کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ نے کہا، کیا کہا؟ اقتلت نفسا، کیا تم نے قتل کیا نفس کو؟ زکیتن، زکیتن یہ لفظ بتا رہا ہے کہ وہ غلام نابالغ تھا۔ نفسا زکیہ، ایک پاکیزہ نفس۔ یہاں پاکیزہ سے مراد پاکیزہ وہ نہیں ہے جس کا مطلب عصمت ہوتا ہے، یہاں مراد یہ بے قصور، نفسا زکیہ بے قصور انسان، بے غیر نفس۔ اب جو کہتے ہیں کہ یہ غلام بالغ تھا، ان کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں بے غیر نفس، جو اس کو قتل کیا ہے اور کسی نفس کے قتل کے بدلے قتل کیا ہے تو عجیب کام کیا ہے۔ تو کوئی نفس کسی نفس کے بدلے قتل جب کیا جاتا ہے جبکہ وہ بالغ ہو چکا ہو۔ قصاص اور دیت کے مسائل میں کوئی نابالغ کسی بالغ کی دیت میں قتل نہیں کیا جاتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب بچوں کی جیل کے مسائل کیا پڑھوں؟ بچوں کے مسائل جو اسلام نے بیان کیے قید کے اور دیت کے عنوان میں، وہ الگ موضوعات ہیں۔ البتہ یہ علماء تفاسیر کا اختلاف تھا کہ وہ جوان تھا، بالغ تھا، نابالغ تھا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے جو کام کیا ہے نا وہ بڑا عجیب کام کیا۔ نکرا کہتے ہیں غیر معروف کام کو، اس کو ہم نکرا بھی کہتے ہیں اپنی علمی اصطلاح کے، نکرا اور معرفہ، یا یوں کہہ لیں منکر، عجیب اچھا لفظ ہے، خوب منکر ملا ہمیں تو۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے جو کام کیا ہے نا وہ اچھا کام نہیں کیا ہے، یعنی وہ کام غیر معروف ہے، وہ کام منکرات میں۔ کسی کو بغیر کسی عوض کے مار دینا اچھی بات تو نہیں ہے۔ ان کا یہ پیغام عموم انسانیت کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں وہ ساری باتیں انسانیت کے لیے عمومی اعتبار سے، اور حضرت خضر کے سارے اعمال عمومی نہیں ہیں، خصوصی ہیں۔ یہ فرق ہے دونوں میں، وہ عام چل رہے ہیں، یہ خاص چل رہے ہیں۔ پھر جناب خضر کو جلال آیا، قال الم اقل لک، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ دوسرا مرحلہ آ گیا غلطی کا۔ غلطی کا مطلب وہ آپ کا وعدہ بھول جانا۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها، اب اگر میں اس کے بعد بھی آپ سے کسی شے کا سوال کروں تو فلا تصاحبنی، تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا، مجھے اپنا صحابی مت بنائیے گا۔ اگر ترجمہ کروں صحابی والا یہ بنے گا، آپ مجھے اپنا صحابی مت بنائیے گا۔ فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، اور پھر آپ پہنچ جائیں گے میری جانب سے عذر کے مکمل کیے جانے پر۔ کہ تین دفعہ کا مسئلہ ہے، 2 دفعہ ہو چکا ہے، اب اگر تیسری بار بھی میں کوئی ایسی بات کہوں تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ مجھے اپنے آپ سے الگ کر دیں۔ فانطلقا، پھر دونوں ساتھ چل دیے، اور اب حتی اذا آتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ دونوں پہنچے ایک قریے والوں میں۔ اہل قریہ، قریے میں نہیں، قریہ والوں میں، یعنی آبادی کے اندر پہنچے۔ آبادی صرف مکانات نہیں بلکہ لوگ وہاں موجود تھے، یعنی گاؤں والے۔ کون سا گاؤں ہے یہ؟ اس گاؤں کے 3 نام مفسرین نے دیے ہیں۔ پہلا نام ہے انطاکیہ، الف نون توئیں الف کاف یہ اور گول ہے، انطاکیہ۔ یہ ہے سوریہ کا شہر ہے جو حلب سے تقریباً 65 کلومیٹر دور ہے، دمشق سے، حلب سے اور آگے۔ انطاکیہ یہ شہر تھا کہ جہاں یہ دونوں پہنچے تھے۔ دوسری روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے، بستی کا نام ہے ناصرہ، بستی کا نام ہے ناصرہ،
یہ وہ بستی جہاں پہ عیسیٰ ابن مریم کی ولادت ہوئی تھی، ناصرہ. اور یہ بستی وہ ہے ناصرہ جس کو کہا گیا کہ جو مجمع البحرین سے قریب واقع ہوئی ہے. وہ جو ہم بیان کر چکے خلیج عقبہ اور خلیج سوئس کا آپس میں ملنا، وہ تھا مجمع البحرین. تو خلیج عقبہ کے پاس کا علاقہ ہے جس کو کہا گیا ناصرہ، بستی ناصرہ. تیسرا قول، اس بستی کا نام تھا ایلا، الف یہ لام گول ہے، ایلا. اور یہ ایلات میں سے ایک بستی ہے. یہ کہاں پر ہے کہ یہ بستی بھی سوریہ میں ہی ہے، اور اس کو نئے نام کے طور پر اب مینا کہتے ہیں، میم یہ نون الف حمزہ، مینا کہتے ہیں. تو 3 روایتیں ہیں ایک بستی کے بارے میں. کیا قرآن پڑھا جائے کہ قرآن پڑھنے کے بعد تفاسیر میں کیسے کیسے مسائل ہیں. 3 نام دیے. البتہ لگتا کچھ ایسے ہے کہ اس علاقے کے لوگ جب یہ آیت پڑھ رہے تھے، جب آیت نازل ہو رہی تھی، رسول کے پاس آئے تھے، یا رسول اللہ ہمارے علاقے کی بدنامی ہو رہی ہے، اس آیت میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں. اور تبدیلی یہ کر دیں کہ جو با کے نیچے نقطہ ہے اس کو ہٹا کر اس کے اوپر تے کے 2 نقطے لگا دیں. حلوات پڑھے محمد اب یہ پڑھتے ہیں کہ وہ پھر بنے گا کیا، وہ جو تبدیلی آئے گی تو کیا بنے گا، اور ابھی کیا ہے. تو فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ، وہ دونوں چلے ساتھ ساتھ یہاں تک کہ پہنچے اہل قریہ میں، اور لوگ وہاں موجود تھے. استطعما، اور ان دونوں نے ان سے کھانا طلب کیا. باب استفال سے طعام، ان دونوں نے طلب کیا ان سے کھانا. کن دونوں نے؟ ان نبیوں نے. اب جو جملہ آیا کس سے طلب کیا؟ اہلہا، ان بستی والوں سے کہا ہمیں کھانا کھلا دو بھائی. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کیا ان کو اپنا مہمان بنانے سے. یہ ابو میں الف کے بعد بے ہے، اور بے کا مطلب نیچے ایک نقطہ ہے. ابو یہ وہی لفظ ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کرنا، ابا. ٹھیک کہا جب یہ سنی آیت اللہ کے رسول کے زبان اقدس سے، کہا اس سے ہماری بدنامی ہوتی ہے، کیا کریں پھر؟ کہا اس میں ایسا کریں آپ ابو کو اتو کر دیں، اور بڑا فرق ہو جائے گا اس میں. ابو کا مطلب یہ کہ انہوں نے انکار کر دیا، اور اتو کا مطلب یہ کہ وہ آئے اور آ کر ان کو مہمان بنا لیا. ایک نقطے کے فرق سے خدا سے جدا ہوا. خدا میں خے پر اوپر نقطہ اور جدا میں جیم کے نیچے. صلوات پڑھے محمد والے. ایسے ہی ہے نا، ایک نقطہ اوپر تو خدا ہے، ایک نقطہ نیچے تو جدا ہے. تو ایک نقطہ کا یہ ایک نقطہ نکال دیجئے، ابو ختم کر دیں اور اتو کر دیں، تو پھر تنقیس کے بجائے تعریف ہو جائے گی، مذمت کے بجائے مدحت ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرا کلام تو نہیں ہے، یہ کلام خدا ہے. جہاں نقطہ ہے وہاں نقطہ ہے، جہاں با ہے وہاں با ہے، اور جہاں 2 نقطے وہاں 2 نقطے ہیں. تو ایک نقطہ، اب اس پر بھی آ سکتا ہے کوئی اعتراض، کوئی مجھ سے پوچھ لے اترنے کے بعد، مولوی صاحب نقطے تو ہوتے ہی نہ تھے، روایت کہاں سے آ گئی؟ تو اگر نقطہ با پر اعتراض میں روایت آ سکتی ہے تو یہاں پر بھی آ سکتی ہے. جب کہا گیا کہ بائے بسم اللہ کا نقطہ مولائے متقیان کی ذات، تو لوگوں نے کہا کہ با پر نقطہ ہوتا کب تھا؟ اس وقت تو لکھتے تھے الموجمہ اور المحملہ، المثنات، المثلات، 2 نقطے والا، 3 نقطے والا، نقطے والا، بغیر نقطے والا. آگے ورڈز ہوتے تھے، نقطے نہیں ہوتے تھے. تو اصل مقصد نقطہ لگانا نہیں ہے، نقطہ تھا تو صحیح نا، پڑھا جاتا تھا بانا، تو پڑھنا اور ہے، لگانا اور ہے. تو پڑھنے میں یہ تا آپ پڑھ دیجئے تو ہماری عزت رہ جائے گی. کس نے کہا تھا؟ ناصرہ کے لوگوں نے کہا تھا. عجیب نام ہے، نام ہے ناصرہ اور نصرت کو تیار نہیں ہے. نام ہے ناصرہ اور نصرت کو تیار نہیں ہے.
یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ولادت کا شہر ہے کہ جو انبیاء کو کھانا بھی نہ ملا، وہ کرب و بلا ہے جہاں آج تک کوئی بھوکا نہ رہا۔ جائیں، جا کر دیکھ لیں، خود دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے۔ جو دیکھ کر آئے انہیں خوب معلوم ہے کتنا لٹاتے ہیں، کتنا لٹاتے ہیں۔ وہاں تو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہاں تو روکنا پڑتا ہے، بھیا کتنا کھائیں گے، ایک ہی تو پیٹ ہے، کتنا کھائیں گے۔ ہر نیاز، ہر نظر سے راستہ بھر، بغداد سے آئیے، کاظمین سے آئیے، نجف سے آئیے، بصرہ سے آئیے، سامرہ سے آئیے، جب کربلا کے روٹ پر آئیے گا تو اتنا زیادہ نیاز بڑھتی ہے، اور مذہب دیکھ کے نہیں بانٹتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی وہ مذہب دیکھ کے نہیں بانٹتے کہ اپنا والا ہے تو بانٹ دیں گے، اور کوئی اپنا والا نہیں ہے تو نہیں بانٹیں گے۔ وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو کربلا کے راستے میں وہ اپنا ہے، جو کربلا کے راستے میں وہ اپنا ہے۔ تو بات بڑی آسان سی ہے، کربلا کی بات شروع ہوئی اور ربط مصائب کا آغاز ہوا۔ گرچہ کچھ مصائب متصل کرنا تھے وہ شام کی مجلس سے متعلق، کہ مولا کی شہادت کے بعد مولا کو جب لے کر چلے ہیں تو خدا نصیب کرے آپ کو اور ہم سب کو، ہم زیارات کرتے کرتے صاحب زیارت کے ناصروں میں شامل ہو جائیں۔ اور کوفے اور نجف کی زیارتیں تو کیا کمال کی زیارتیں ہیں۔ ایک مسجد ہے کوفے میں، اس کا نام ہے مسجد حنانہ۔ جو لوگ گئے ہیں کوفے وہ جانتے ہیں، یہ مسجد کوفے میں دو مسجدیں، بڑی مسجدیں ہیں۔ ایک مسجد کوفہ جو کہلاتی ہے مسجد کوفہ مسجد اعظم، ایک مسجد سہلہ۔ ان دو کو چھوڑ کر ایک مسجد اور ہے جو مقام زیارات میں شامل ہے، اس کا نام مسجد حنانہ۔ اور خدا نصیب کرے مدینہ منورہ کی زیارت انشاءاللہ العزیز۔ میں نے نوٹ کیا کہ آپ میں سے بہت کم لوگوں نے آمین کہا، مدینہ کا نام کیوں، مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب میں اس روایت کو مکمل کروں گا تو آپ پھر آمین کہیں گے شدت سے مدینے کے حوالے سے۔ اب یہ روایت مکمل کر لیتے ہیں کہ ایک مدینے میں خاص زیارت ہے مسجد نبوی کے اندر، اس کا نام ہے استوانہ حنانہ۔ استوانہ کہتے ہیں پلر کو، ستون کو، اور حنانہ کہتے ہیں، حنین سے نکلا ہے، یہ حنین کا لفظ الگ ہے، شاید حنین لفظ ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اونٹنی کے بچے کے رونے کی آواز کو کہتے ہیں حنین۔ اور اللہ کے رسول، کیا غربت تھی اس زمانے میں، ممبر نہیں تھا، کھجور کے ایک سوکھے درخت کے تنے سے کمر لگا کے کھڑے ہوتے تھے اور طویل طویل خطبے دیا کرتے تھے، آیات سنایا کرتے تھے۔ ایک خاتون نے اللہ کے رسول کی زحمت کو دیکھا، ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کارپینٹر ہیں، نجار ہیں، بڑھئی ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہ کچھ کام کر سکتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ممبر آپ کے لیے بنا دیا جائے۔ آپ نے اجازت دی ہے اور خدا کا شرف یہ ہوا کہ 3 تختوں کا ممبر پہلی بار بنا اور اللہ کے رسول کے لیے مسجد میں لایا گیا۔ تو اب ممبر جہاں رکھا گیا، اللہ کے رسول جا کے ممبر میں بیٹھ گئے، تشریف فرما ہوئے، تو اس کیفیت میں جبکہ پورا مجمع رسول کی بات سن رہا تھا، ممبر پہ آپ بیٹھے تھے، مجمع سے اونٹنی کے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ اونٹنی کا بچہ ایسے روتا ہے کہ اس کی آواز کو سن کر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ سب نے دائیں بائیں دیکھا آواز کہاں سے آتی، بہت غور کیا تو آواز اس کھجور کے درخت سے آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول ممبر سے اترے، اس کے پاس پہنچے، فرمایا کیوں روتا ہے؟ فراق میں روتا ہے، جدائی میں روتا ہے؟
تیرے پاس دو راستے ہیں، چاہے تجھے یہاں پر سبز و شاداب کر دیا جائے یا تجھے جنت میں وہ جگہ دی جائے کہ تو ہمارے گھر میں قیام کرے اور سارے مومنوں کے گھر میں تیری شاخیں پہنچے۔ تو کھجور کے درخت کے لیے آپ نے جو فیصلہ فرمایا اس کی خواہش کے اعتبار سے وہ یہی تھا کہ اس کو وہاں سے کٹوا کر اپنے ممبر کے نیچے دفن کروایا، اور پھر اس کی یاد میں ستون کا نام، جہاں وہ جگہ تھی درخت تو وہاں سے کٹ گیا، وہ آ گیا ممبر کے ساتھ، اور پھر ہمیشہ رسول بیٹھے ممبر پر، ممبر تھا درخت کے اس مدفن پر۔ ٹھیک ہے، اب وہ رہ گیا مقام درخت کا کہ یہاں بن گیا ستون، اس کا نام ہے استوان حنانہ، رونے والا ستون۔ اور مسجد کوفے میں وہ کیا تھی؟ مسجد حنانہ، رونے والی مسجد۔ کہ جب مولا متقیان کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا، اب یہ تفصیل شاید کسی حد تک ممکن ہو سکے کہ کتنے لوگ ساتھ میں گئے تھے مولا کے جنازے میں۔ روایت سے لگتا ہے ایسے کہ صرف 2 افراد گئے مولا کے ساتھ، دونوں معصوم گئے، دونوں معصوم گئے، باقی نہ امام کا بیٹا ساتھ میں ہے کوئی، نہ امام کا کوئی محب ساتھ میں ہے۔ اور یہ 2 پیچھے سے اپنے بابا کے جنازے کو اٹھائے ہوئے، اور آگے سے انبیاء کہوں، خاتم الانبیاء کہوں، سردار فرشتگان کہوں، آگے سے کون اٹھائے ہوئے ہے، روایتیں مختلف ہیں۔ اور امام کے جنازے کو لے کر چلے، کہتے ہیں اس جگہ پر مسجد تھی، اس جگہ پر کوئی دیوار تھی حنانہ کی جگہ پر، اور جیسے ہی امام کا تابوت وہاں پر گزرا ہے جنازہ تو وہ جھک گئی دیوار، یا وہ مسجد تھی تو مسجد کا مینار جھکا اور اس سے رونے کی آواز آنے لگی۔ تو ایک حنانہ محمد کے لیے تھا اور ایک حنانہ علی ابن ابی طالب کے لیے۔ مولا کے جنازے کو لے کر پہنچے، اور کیا کیفیت تھی، قبر تیار تھی، سفید پتھر کو ہٹایا تھا، اور مولا نے فرمایا تھا میرے شہزادوں مٹی ہٹاؤ گے قبر تیار ملے گی، اور جب مجھے قبر میں اتار دو، لٹا دو تو اور اینٹیں رکھو، جب آخری اینٹ تک پہنچو تو پہلی اینٹ کو اٹھا کر دیکھنا، مجھے قبر میں نہیں پاؤ گے۔ جو میں نے کہا تھا نا کہ آپ دعا کریں گے، مدینے کی کیوں کہا تھا میں نے؟ مجھے قبر میں نہیں پاؤ گے۔ بہت سے مسائل ہیں، یہ روایت جب پڑھتا ہوں نجف میں تو بہت ڈرتا ہوں کہ جو لوگ نجف آئے ہیں وہ روایت سن کے کہیں پریشان نہ ہو جائیں۔ تو ایک جملہ وہاں بھی کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہہ دیتا ہوں کہ اب نجف مولا کا مزار مقدس ہے، اب مولا وہاں پر ہوں کہ نہ ہوں، جو مولا سے منسوب ہو گیا وہ مزار مقدس ہو گیا۔ اب مولا وہاں پر ہوں کہ نہ ہوں، اور مولا کو قبر میں قید سمجھنا عقل سے بالاتر باتیں ہیں۔ یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ قبر کے اندر مولا لیٹے ہوئے نا، مولا ہر جگہ مشکل میں پہنچتے ہیں، ہر انسان کی موت کے وقت جیسے ملک الموت پہنچتا ہے اس سے تیز وہ پہنچتے ہیں کہ جن کے نور سے فرشتے پیدا کیے گئے ہیں۔ ٹھیک، میں نے اس لیے جملہ کہہ دیا کہ کبھی ذہن میں بات نہ آئے کہ جاتے وہاں پہ کیوں ہے نجف؟ نجف اپنے مقام پر بہت بڑا مقام نجف کا، لیکن امام فرماتے ہیں بیٹا جب آخری اینٹ رکھ دو تو پہلی اینٹ کو اٹھا کے دیکھنا، مجھے میری قبر میں نہیں پاؤ گے۔ اب آپ کہاں جائیے گا؟ سوال نہیں آیا، خود امام نے فرمایا کہ خدا کی سنت ہے، خدا کا یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی نبی انتقال کرتا ہے اور اس کا وصی اس کے بعد میں انتقال کرتا ہے تو خدا وصی کو نبی کے ساتھ ضرور ملا دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب مولائے متقیان جس کے وصی ہیں خدا نے انہیں ان کے ساتھ ملا دیا ہے، اور ان کے ساتھ ملانے کے لیے اب مدینہ اور نجف نہ مدینہ رہا مدینہ، نجف رہا نجف۔ اب آ گیا امام کا جملہ استغاثے میں، یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد۔ اب نہ یہ الگ سے کوئی مدینہ نہ الگ سے نجف ہے، یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، یا محمد و یا علی اور یا علی و۔
خدا کسی وصی کو جب موت دیتا ہے تو اس کے نبی کے ساتھ اس کو ملا دیتا ہے. بات مکمل ہو گئی. لیکن یہ تو وقت گریہ شروع نہیں ہوا تھا. اب چلو آؤ ماتم کریں، پرسہ دیں کہ وہ رات پہلی آ گئی جب گھر میں حسنین کا بابا نہ تھا. اب مصلی عبادت ایسے ویران ہو گیا تھا. کیا 19 رمضان کے بعد فجر کی اذان نہ ہوئی ہوگی؟ مجھے یاد آتا ہے کہ جب رسول خدا کی رحلت ہوئی تھی اور بلال واپس پلٹ کے مدینے آئے تھے، سیدہ زہرا کا حال کیا ہو گیا تھا. پیغام بھجوایا کہ بلال سے کہیے فاطمہ کہتی ہیں اذان سنا دیجئے. اور جب بلال نے اذان شروع کی ہے، بار بار اپنے بابا کے مقام کو، خالی مقام کو دیکھ کے روتی تھی. بابا اٹھئے وضو کر لیجئے، بابا بلال اذان دیتے ہیں، بابا اٹھئے کاندھے پر عبا ڈال لیجئے کہ بلال اذان دیتے ہیں. اتنا روئی ہیں کہ جب بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، فاطمہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی. حسنین گھر سے نکل کر بلال کے پاس پہنچے. چچا بلال اذان روک دو کہ ماں زہرا بے ہوش ہو گئی ہیں. یا سیدہ، آپ نے اپنے بابا کے زمانے کی اذان سنی، وہ بابا کی اذان نہ تھی، بابا کے مؤذن کی اذان تھی. ارے ہائے علی ابن ابی طالب، ہائے زینب ام کلثوم، 19 رمضان کے بعد کتنی مرتبہ اذان ہوئی مگر علی کی آواز نہ تھی. اذان تو ہوتی تھی مگر زینب کا بابا نہ تھا. اذان تو ہوتی تھی، ام کلثوم کا بابا نہ تھا. رونے والوں دفن کر کے اپنے بابا کو واپس لوٹ کے آ رہے تھے کہ راستے میں رات کا اندھیرا ہے. یہ بات یاد رہے کہ ایسے حالات تھے معصوم کی شہادت کے بعد بھی ایسے حالات تھے کہ رات کے اندھیرے میں اتنی خفیہ انداز سے تدفین مکمل ہوئی ہے اور امام کا روزہ پردے راز میں رہا. یہاں تک کہ چھٹے امام کے زمانے میں آ کر مولا کا روزہ آشکار کیا گیا. اس سے پہلے پردے راز میں تھا. بس معصوم جانتے تھے کہ مولا کے مزار کہاں پر ہے اور کوئی نہ جانتا تھا. رونے والوں جملہ سنو گے. واپس آ رہے تھے مزار کو پوشیدہ کر کے کہ راستے میں کسی فریاد کرنے والے کی آہو فریاد سنی. دونوں شہزادے اپنے بابا کے نقش قدم پہ چلتے تھے نا، فریاد سن کر رک گئے، آگے نہیں بڑھے. دیکھا ایک معذور ہے، آنکھوں سے، ہاتھوں سے، پیروں سے معذور پڑا ہوا شخص ہے، فریاد کر رہا ہے. دونوں شہزادے اس کے قریب بیٹھ گئے اور مولا حسن نے وہ انداز اختیار کیا جو بابا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اس کے سر کو زمین سے اٹھا کے گود میں رکھ لیا، اپنے دستے امامت سے اس کے بالوں سے خاک جھاڑنا شروع کی. اور واہ غربتا، اس نے جو اظہار محبت محسوس کیا. ایک مرتبہ اپنے سر کو اٹھا کے زمین پہ ڈال دیا. امام نے پھر اٹھا کے اس کے سر کو گود میں رکھا. کہتا تھا جائیے میں آپ سے نہیں بولتا، میں آپ سے ناراض ہوں. امام نے روتے ہوئے فرمایا تمہیں اشتباہ ہو گیا ہے. کس سے ناراض ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب اس کو احساس ہوا کہ یہ کوئی اور صاحب ہیں، وہ کوئی اور تھے جن سے میں ناراض ہونا چاہتا ہوں. کہنے لگا معذور شخص معاف کیجئے گا، میں پہچان نہ سکا. ارے ایک صاحب آتے تھے میرے پاس، ایک بندے خدا آتے تھے میرے پاس، مجھ سے میرا حال پوچھتے تھے، میرے منہ کو صاف کرتے تھے، مجھے خوراک کھلاتے تھے، میرے سر میں ایسے ہی ہاتھ پھیرتے تھے جیسے آپ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا. امام نے پوچھا کہ ان کا نام کیا تھا؟ نام تو بتائیے. وہ کہتا ہے معذور شخص میں نے بہت پوچھا کہ نام تو بتا دو میرے محسن. ہمیشہ کہتے تھے کہ ایک بندے خدا کے پاس بیٹھا ہے. البتہ ان کی پہچان ایک یہ تھی، جب تک میرے پاس بیٹھے رہتے تھے ذکر خدا کرتے رہتے تھے، مگر 3 دن گزر گئے میرا محسن نہیں آیا، مجھے کسی نے کھانا نہیں کھلایا، ارے مجھے کسی نے گود میں سر رکھ کر تسلی اور دلاسا نہیں دیا.
میں سمجھا کہ میرا محسن آج آیا ہے۔ رونے والوں، امام نے بس یہ جملہ سنا تھا، کس طرح فرمایا ہوگا، اے بندے خدا تیرے محسن کو 3 دن پہلے تلوار ماری گئی تھی، ارے میرا بابا اسے دفن کر کے ابھی آتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا۔ اس معذور نے چیخ ماری، بے ہوش ہو گیا، ہوش میں لایا گیا، ہوش میں لایا گیا، معصوم ہوش میں لے کر آئے ہیں، اور پھر کہتا ہے دونوں ہاتھ جوڑ کر، وہ معذور ہے نا، معذور کہتا ہے مجھ پر ایک احسان کر دو، مجھے میرے محسن کی قبر تک لے جاؤ۔ رونے والوں، ارے اس زمانے میں کسی کو قبر امام معلوم نہ تھی، یہ ایک اکیلا دیوانہ ہے جو کہتا ہے مجھے میرے محسن کی قبر تک لے جاؤ۔ ایک طرف سے امام حسن نے بازو تھاما، ایک طرف سے امام حسین نے بازو تھاما، عاشق علی ابن ابی طالب تھا، اس کو لے کر چلے اٹھا کر، جیسے ہی قبر کے پاس لائے اس نے قبر کو ہاتھوں سے ٹٹولا، اس کا تعویذ قبر سے لپٹ گیا۔ اے خدا، جب تو نے میرے محسن کو اٹھا لیا تو مجھے زندہ کیوں رکھا، مجھے بھی اٹھا لے۔ کہتے اتنا رویا، قبر علی ابن ابی طالب کا پہلا زائر روتے روتے روح پرواز کر گئی، اور معصوم کے ہاتھوں غسل و کفن بہایا جوار علی ابن ابی طالب۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا۔ پروردگار کتنا سچا عاشق تھا، کتنا سچا عاشق تھا کہ سب سے پہلا زائر بن گیا، معذور ہونے کے بعد سب سے پہلا زائر بن گیا۔ ہم تو معذور نہیں، ہم تو معذور نہیں ہیں، ہم تو صحیح سلامت بدن کے ساتھ ہیں۔ اس عاشق امیر المومنین کا واسطہ پروردگار ہمیں بھی مولا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار جب کوئی سچا عشق کرتا ہے تو اس کا انتظام خدا خود ہی کر دیتا ہے۔ ارے اسے جنت کے جہانوں کے سردار لے کر چلے تھے۔ مالک اگر ہم غریب ہیں، ہمارے پاس گنجائش نہیں اور عشق سچا ہے تو ضرور ہمیں مولا کی زیارت نصیب فرما دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرنے سے پہلے کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، تمام مقدس مقامات کی حفاظت فرما، جہاں جہاں صاحبان ایمان آباد ہیں، جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کاروبار روزگار معیشت کی حفاظت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار بہت ظلم ہو چکا، پروردگار اب تو عدالتوں سے بھی انصاف نہیں ملتا، پروردگار اب تو قاتل عدالتوں سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں، اب تو جیلوں سے بھی نکل جاتے ہیں، پروردگار اب تو اپنے عدل و انصاف قائم کرنے والے کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس سے آج کے افطار کی جو انتظام تھا ان کے مرحومین کے لیے الطاف حسین اور برادر مہدی مرشی اور ایک بندہ خدا کے مرحومین کے لیے، اور ان میں جعفر علی سلیمان اور شیریں بائی ولی محمد اور ابراہیم اسماعیل ختیجہ اسماعیل اور حیدر علی جعفر علی محمد رضا جعفر علی اور سلیم عباس اور رجب علی، اس کے علاوہ حسین علی محمد علی اور حسین علی رجب علی، اور ان کے علاوہ سید حسین مرشی مریم، سید جعفر مرشی، اور ان کے علاوہ پوری فیملی
کے مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، تمام ان افراد کے لیے کہ جو مختلف سالوں میں 21 رمضان کی شہادت کے جلوس میں شہید کیے گئے ہیں مختلف علاقوں میں، ان تمام شہداء کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن